جی سورہ المزمل. اچھا سورہ مزمل پڑھنی ہے 3 بار اچھا فجر کے بعد. پڑھنی اس طرح ہے کہ پڑھنا شروع کرنا جب اس آیت پر پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو یہاں روک کر میری بچی 20 بار کہنا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل. یہ 20 بار پڑھ کے پھر آگے سورت پڑھنی، اور جب ختم کرنی ہے تو وہاں پڑھنا ہے 66 بار یا وکیلو یا وکیلو یا. یہ مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ، مقدموں میں، بچیوں کا مسئلہ، یہ عمل جو ہے اللہ کے فضل سے بہت نافع ہوگا. اللہ فضل فرمائے گا. سورہ مزمل جی جب فاتخذہ وکیلا آئے وہاں 20 بار حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور جب پھر سورت ختم ہو تو 66 بار یا وکیل ہو. چلے ٹھیک ہے. اور یہ نا میرے بہنوئی کا بھی ہے نا مسئلہ کہ وہ یعنی کہ نا میری بہن کے ساتھ ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، یعنی اسے نا اب بچے اس نے چھین لیا نا تو اسے بھیج دیا گھر، تو وہ بھی بڑی پریشان ہے نا اس سلسلے میں بھی، یعنی کہ ہمیں بڑی پریشان. نہیں یہی کہیں نا اس کو پڑھے، یہی عمل وہ بھی کرے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے. چلیے بہت شکریہ جی آپ. مولانا آپ بتا رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق اس میں تھوڑا اختلاف ہے. اختلاف کہ وہ 15 رجب کو ہوئی ہے، 22 کو ہوئی ہے، اس سے آگے پیچھے کئی قول ہیں. بہرحال اگر اس نیت سے کوئی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ان کی موت کی اس لیے خوشیاں منائیں، یہ پوڑیاں تقسیم کریں، تو یہ دین کی بات تو الگ ہے. اخلاقی طور پر یہ بہت گری ہوئی بات، کسی کی موت پر خوشی کرنا کوئی شریف آدمی کا کام ہے؟ کوئی بات ہے. انتہائی بری بات ہے کہ موت پر خوشیاں منائی جائیں، کوئی نیکی کی بات نہیں. جی مولانا ایک تحریری سوال ہے، میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا چلوں اور اپنے حاضرین اور ناظرین اور سامعین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر سوال کے دوران کوئی اور سوال یا اشکال ان کے ذہن کے اندر آتا ہے تو تحریری طور پر ہمیں بھجوائیں. لے لیں کاغذ اور لکھ کر، کیونکہ مباحثے کی شکل اگر اختیار کر جائے گی بات تو پھر دوستوں تک بات کو پہنچانا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. سوال لکھ کر. اور میں اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے جو ہمیں کال کرتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے سوال کو کسی صاف کاغذ پہ ہمیں کال کرنے سے پہلے تحریر کر لیا کریں، اور اپنے پاس کاغذ اور قلم سنبھال کے رکھا کریں کہ مولانا اگر جواب کے اندر کوئی وظیفہ یا کوئی آیت یا کوئی حدیث بتاتے ہیں تو انہیں لکھنے کے اندر آسانی رہے. جی مولانا ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو کیا وہ 1/8 کے اندر سبھی شامل ہوں گی یا سب کو 1/8 1/8 ملے گا؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں. نہیں، وراثت میں جو بیویوں کا حصہ نا وہ 1/8 ہے. 1 ہو وہ تنا لے لے گی، 2 ہوں گی، 3 تو تقسیم کر لیں گی، زیادہ نہیں ملے گا. 8واں حصہ ہی جو ہے نا یہی بیویوں کا، 1 ہو یا زیادہ ہو وہ آپس میں اس کو بانٹ لیں گے. الگ الگ نہیں 1/8 ہر ایک کو ملے گا. 1/8 ہی کل جائیداد کا ساری بیویوں کا حصہ. 1 ہوگی تو وہ اکیلی لے لے گی، زیادہ ہوگی تو تقسیم کر لیں گے. جی بارک اللہ فیک. مولانا جہاں میں طاہر صاحب ذرا ایک واقعہ بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے کہ جب ایمان ہوتا تھا نا مسلمانوں میں تو اس وقت کردار کیا تھا. اب تو ہر شخص چاہتا ہے، ہرس بڑھ گئی کہ سب کا میں ہی اکٹھا کروں. ایک شخص تھا جس نے دوسری بیوی کر لی، مگر پہلی بیوی کو نہیں بتلایا، پردے میں رکھا، اس کو الگ کہیں رکھا ہوا تھا اس کو، مگر بیوی کو پتا چل گیا تھا. وہ بیوی بھی اتنی نیک نکلی پہلی کہ اس نے کبھی نہیں بتلایا کہ مجھے پتا ہے تو نے بیوی کی ہے. ذرا ایمان کی باتیں سنیں. جب وہ شخص فوت ہوا تو اس کی بیوی نے 8واں حصہ جو تھا نا اس کا آدھا اس عورت کو بھیج دیا اور کہا بہن میں جانتی ہوں کہ تو میرے خاوند کی بیوی تھی، ٹھیک ہے تم نے پردہ رکھا مگر تیرا اتنا بنتا ہے، آدھا تو لے لے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس عورت نے وہ واپس بھیج دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ تیرے خاوند نے نکاح کیا تھا مگر تجھے علم نہیں، اس نے کافی مدت پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، میں اس کی بیوی نہیں رہی، اس لیے یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. جب وہ پیسے آئے تو اس نے دوبارہ بھیج دیے کہ اگرچہ قانون تیرا حق نہیں بنتا جیسا تو نے کہا، مگر جب میں نے تجھے دے دیا تو میری بہن ہے، میری طرف سے گفٹ سمجھ. اب اس واقعہ پر غور کریں کہ ایمان انسان کو کس بلندی تک پہنچاتا، اور جب نکل جاتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا میں ہی سمیٹ لوں، باقی مرتے ہیں تو مرتے رہے.
یہ ضمن واقعہ آ گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے جب بھی ہمیں سوال کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب ہم قرآن سے دیں، تو اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر ہم تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب یہ بات کہنے والے دو لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو یہ منکرین سنت میں سے لوگ ہو سکتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو تشہد کا کیا معاملہ، ساری نماز ہی قرآن میں نہیں ہے، اس لیے قصہ ہی ختم، کچھ بھی نہیں نماز کا لکھا ہوا، نہ نماز شروع کرنا، نہ رکعتیں، نہ پڑھنا، نہ سلام، نہ کچھ نہیں، پھر تو معاملہ ختم۔ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ کلاس روم میں طالب علم کو پاس صرف کتاب نہیں ہوتی، استاد بھی ہوتا ہے جو نقشہ بنا کر سمجھاتا ہے، وہ کتاب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، کتاب کی تو وضاحت ہوتی ہے۔ بیوقوف ہیں جو استاد کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ کتاب سے کام چلتا تو جیسے کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتار دے کوئی لکھی لکھائی کتاب، کیسی اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ساری دنیا میں کتابیں پھینک دیتا، لوگ مان بھی جاتے کہ آسمان سے گری ہیں، اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، ایمان بھی لے جاتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ جواب دیا کہ اس سے تو ساری اسکیم ہی تباہ ہو جائے گی، اس کتاب کی وضاحت کون کرے گا؟ جس کا جی چاہے گا مطلب یہ انتشار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کتاب تنہا نہیں آئی، اس کے ساتھ نبی آیا۔ اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر تو وہ بات ٹھیک تھی، چھپی چھپائی کتابیں بانٹتی جاتی تھی۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں جو نبی کو راستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، نبی کے بغیر کتاب نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی سے جو کچھ ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پوری احتیاط کریں گے کہ وہ ویلڈ ہو، صحیح حدیثیں ہوں، ڈالی نہ ہو، جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی مولانا۔ تو ایک تو یہ گروہ ہے جو اس لائق ہی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ جو ان میں سے کہتے تھے نا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اگر آپ کو ایک رسالہ ملے تقابل اربع، 4 نمازوں کا مقابلہ۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مولانا صاحب یہ کورٹ میچ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز، نہیں جائز؟ نہیں۔ اور جو یہ فون پہ نکاح کرتے ہیں یہ کورٹ میرج والی رو رہی ہیں، بعد میں دھکے کھاتی پھرتی ہیں، نہ والدین سنبھالتے ہیں، ان کا بھی شوق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، مضمون پھر لکھتی ہیں کہ توبہ وہ کتنا غلط کام تھا جو ہم نے کیا۔ ڈر جو بچی، والدین کے ساتھ رہو، جنہوں نے جنا ہے وہ آپ کے بدخواہ تو نہیں ہے، برا تو نہیں چاہتے، محاسب سمجھ کے کریں گے۔ کیوں بے وقوف ہو جاتی ہیں بچیاں؟ نہ جذباتی فیصلے نہ کریں۔ جی، ٹیلی فون پر کیے ہوئے شادی کی نہیں، شرعی ٹیلی حیثیت؟ فون پر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹیلی فون پر جو نکاح کرتے ہیں غلط ہے۔ کوئی عدالت مانتی ہے کہ گھر بیٹھے ٹیلی فون پر گواہی دے دو؟ اب تک نہیں کسی نے مانا، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ اس کی بجائے یہ ہو سکتا کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حبشہ میں تھی آپ کی بیوی جن سے نکاح کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ ہو گئی، حضور مدینہ میں تھے، یہاں سے صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر، ادھر انہوں نے بنو امیہ میں سے جو تھے سعید بن ابی العاص وغیرہ، ان کو اپنا وکیل بنا دیا حضرت ام حبیبہ نے۔ تو وکیلوں نے آپس میں پھر نہ ایجاب و قبول کیا۔ یہ طریقہ ہے سنت کہ وہاں سے وہ کاغذ بنوا کر بھیج دے حکومت کے مہر شدہ کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا نمائندہ بنا دیا، وہ نمائندہ ہوگا، عالم اس سے کہے گا کہ فلاں آدمی جس کا تو وکیل ہے اس کے ساتھ میں نے اس بچی کا نکاح کیا، تو نے اپنے اس موکل کے لیے اس کو قبول کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اپنے موکل کے لیے اس کو قبول کیا۔ یہ طریقہ ہے جو وہاں سنت ادا کی گئی۔ اس میں کیا عرض ہے، کاغذات بنوائے، مصدقہ بھیج دے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا جب نکاح ہوا تھا بھائی شفیق، اسی طرح نصر صاحب کا کیا تھا، وہ افریقہ میں تھے، انہوں نے یہاں تبلیغی جماعت کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کے کلیگ ان کو دے دیا تھا اجازت نامہ، تو ہم لاہور گئے تھے، وہ اسی طرح نکاح کیا۔ جی، جیسا کہ مولانا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے حوالے سے ام حبیبہ کے ساتھ شادی کس طریقے سے کی وضاحت فرما رہے تھے، اور یہی واقعہ آپ رحمت للعالمین جو ہمارے